صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7386 کتاب فتنے اور قیامت کی علامتیں میں موجود ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو ممبر پر بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی اپنی نماز کی جگہ پر رہے۔ پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا؟ صحابہ بولے اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے تمہیں دلچسپی دلانا یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ اس لیے جمع کیا کہ تمیم داری جو ایک نصرانی تھے آئے ہیں اور انہوں نے بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جو میں تمہیں مسیح دجال یعنی جھوٹے مسیح کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ یعنی تمیم لخم اور ججام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک سمندری جہاز پر سوار ہوئے۔ سمندری طوفان مہینے بھر انہیں سمندر میں ادھر ادھر پٹکتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن ڈوبتے سورج کے وقت وہ سمندر میں ایک جزیرے کے کنارے جا لگے۔ اس لیے وہ جہاز کے پلوار یعنی چھوٹی کشتی میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے تو وہاں انہیں موٹے اور گھنے بالوں والا ایک جاندار ملا۔ بالوں کی کثرت کی بنا پر لوگوں کو اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا یہ کمبخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں۔ لوگوں نے کہا جاسوس کیا؟ اس نے کہا تم لوگ رہیبوں کی عمارت میں موجود اس مرد کی طرف چلو، وہ تمہاری خبروں کا بہت مشتاق ہے۔ تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب اس نے ایک شخص کا نام لیا تو ہم اس کے بارے میں ڈرے کہ یہ جاسوس کہیں شیطان نہ ہو۔ تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم تیزی سے چلتے ہوئے اس دائر میں داخل ہوئے تو وہاں ایک بڑے خط کا آدمی ہے کہ ہم نے اتنا بڑا آدمی اور ویسا سخت جکڑا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ باندھے ہوئے تھے اور وہ دونوں جانگھوں سے ٹخنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا یہ خنبق تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا تم میری خبر پر قابو پا گئے ہو، یعنی میرا حال تو تم کو اب معلوم ہو جائے گا۔ تم اپنا حال بتاؤ کہ تم کون ہو؟ لوگوں نے کہا ہم عرب لوگ ہیں، سمندر میں جہاز میں سوار ہوئے تھے، لیکن جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا، پھر 1 مہینے کی مدت تک لہر ہم سے کھیلتا رہا۔ پھر ہم اس جزیرے میں آ لگے تو چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہو گئے۔ ہمیں ایک موٹے گھنے بالوں والا ایک جاندار ملا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلے پیچھے حصہ نہ پہچانتے تھے۔ ہم نے اس سے کہا کہ اے کمبخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں۔ ہم نے کہا کہ جاسوس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس مرد کے پاس چلو جو دائر کی عمارت میں ہے، وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے، اس لیے ہم تیری طرف تیزی سے آ گئے۔ اس سے ہمیں بہت ڈر لگا کہ کہیں وہ شیطان نہ ہو۔ پھر اس مرد نے کہا مجھے بیسان کے کھجوروں کی خبر دو۔ ہم نے کہا تو اس کا کون سا حال پوچھتا ہے؟ اس نے کہا میں اس کے کھجور کے پیڑوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پھل دیتا ہے۔ ہم نے اس سے کہا ہاں پھل دیتے ہیں۔ اس نے کہا بہت جلد وہ نہ پھلیں گے۔ اس نے کہا مجھے تبریہ کے دریا کے بارے میں بتلاؤ۔ ہم نے کہا تو اس دریا کا کون سا حال پوچھتا ہے؟ وہ بولا اس میں پانی ہے۔ لوگوں نے کہا اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا قریب ہے کہ اس کی پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے جاگور کے چشمے کے بارے میں خبر دو۔ لوگوں نے کہا اس کا کیا حال پوچھتا ہے؟ اس نے کہا اس چشمے میں پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہاں اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے امیوں کے پیغمبر کے بارے میں خبر دو کہ اس نے کیا کیا۔ لوگوں نے کہا وہ مکہ سے نکلے اور مدینے میں گئے ہیں۔ اس نے کہا کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟
ہم نے کہا وہ اپنے آس پاس کے عربوں پر غالب ہوئے اور انہوں نے آپ کی اطاعت کی۔ اس نے ان سے کہا کہ یہ بات ہو چکی ہے۔ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے کہ پیغمبر کے تابعداری ہو، اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں، اور وہ زمانہ قریب ہے کہ جب مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی میں نکلوں گا اور سیر کروں گا، اور کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا جہاں 40 رات کے اندر نہ جاؤں، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ وہاں جانا مجھ پر حرام ہے، یعنی منع ہے۔ جب میں ان دونوں بستیوں میں سے کسی کے اندر جانا چاہوں گا تو میرے آگے ایک فرشتہ بڑھ آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی، وہ مجھے وہاں جانے سے روک دے گا۔ ان کے ہر ایک ناکے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیدار کریں گے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی کو ممبر پر مار کر فرمایا پاک یہی ہے، پاک یہی ہے، پاک یہی ہے، یعنی پاک سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ خبردار، کیا میں نے تمہیں یہ بات بتائی نہ تھی؟ تو ساتھیوں نے کہا جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اچھی لگی جو اسی کے مطابق ہے جو میں نے تم لوگوں سے دجال اور مدینہ اور مکہ کے بارے میں بتائی تھی۔ یاد رکھو وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہو سکتا ہے، نہ ہی بلکہ وہ مشرق کی طرف ہوگا، جو بھی وہ ہے وہ مشرق کی طرف ہوگا، جو بھی وہ ہے وہ مشرق کی طرف ہوگا، جو بھی وہ ہے مشرق کی طرف۔ بحر ہند ہے، شاید دجال بحر ہند کے کسی جزیرے میں ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کر لی۔